الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ منافقون، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کون سی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، سب کا اتفاق ہے. اس میں 11 آیت ہیں. یہ سورت غزوہ تبوک میں نازل ہوئی. غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں واقع محدثین کے نزدیک ہے، اور اہل مغازی مطلب سیرت والے جو ہیں اہل تاریخ کے نزدیک یہ سورت غزوہ بنو مصطلق میں نازل ہوئی جو 6 ہجری میں واقع. بہرحال وہ ہجرت کے بعد ہے تو بالاتفاق مدنی ہے. ہجرت کب ہوئی سر؟ ہجرت تو سن 52 ایئرس میں، ہجرت کے بعد ہی تو 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری چلے. ہجرت کے بعد ہی تو اس میں اس کا جو تھوڑا سا پس منظر ہے وہ ایک پیش کروں، تھوڑا مزہ آ جائے، پھر میں آگے دیکھتا ہوں کیوں نازل ہوئی. اس پر روشنی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں تھا. میں نے عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہی یاد رکھیے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہلے بتا چکا ہے، بہت بڑا منافق. یہی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگایا تھا، یہی سب زیادہ بڑھاوا دیا. اس سے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں. مطلب رسول کے سپورٹر پر کچھ مت دو، کھانا دانا پانی بند کر ادھر جائے. ایک دم سیم یزید نے اس پر عمل کیا. وہاں رسول ہے، یہاں آل رسول پر کھانا پانی بند. دھیان دیجیے. اور نیز یہ بھی کہا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. مطلب اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا تھا، اور حضور کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ذلت والے. یہ 2 لفظ کہا. حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بات کا اپنے چچا سے یا حضرت عمر سے ذکر کیا. اس بات کا تذکرہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارقم دھیان دیجیے چچا یا حضرت عمر سے ذکر کیا. اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسا ایسا کہا. بڑا ایجنٹ تھا، بڑا غرور تھا، کمانڈ تھا اس کو. آپ نے مجھے بلایا، حضرت زید بن ارقم. اسے منظر سمجھیے گا، بہت مزہ آئے گا. میں نے آپ کو اس کی خبر دی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے بلایا زید بن ارقم. تو زید بن ارقم نے کہا ہاں میں نے بتایا. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے اصحاب کو بلایا. تم نے ایسا کہا ہے، تم نے ایسا کہا ہے. اب وہی پرانی بات جو سورہ حشر میں سنے تھے. انہوں نے قسم کھا لی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. اب جب قسم کھا لی تو قاعدہ دھیان دیجیے گا. قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے، اور جو انکار کرے وہ قسم کھائے. تو حضرت زید بن ارقم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایسا ایسا بولا ہے، لیکن دلیل نہیں دیا، گواہ پیش نہیں کر سکے. اور اس نے انکار کیا اور اس نے قسم کھایا. دعویٰ کے مطابق، ضابطہ کے مطابق یہی صحیح ہوا. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا. دلیل لیتے ہیں. اب یہی دھیان دیجیے،
और उसको सच्चा करार दे दिया। बड़ी अहम देखिएगा, इस बात का मुझे बहुत रंज हुआ। हजरत ज़ैद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत रंज हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, रंज हुआ है, शिकवा नहीं किया इन्होंने। सहाबियत का जो दर्जा है महसूस कीजिए। आज आप सच्चे हमारे झूठे भी होंगे और अगर आपका कुछ होगा तो आप नहीं मानेंगे। सच्चे होंगे और कोई झूठा कह दे तो किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको झूठा करार दे दिया है, और जो हकीकत में झूठा उनको सच्चा करार दिया। तो हजरत ज़ैद को बहुत तकलीफ हुई और कहते हैं कि इससे पहले कभी किसी बात का इतना रंज नहीं हुआ था मुझको, कभी रंज नहीं हुआ था। फिर मैं घर बैठ गया, बस मेरे चचा मुझसे आकर बोले, बेटा मेरा इरादा नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको झूठा करार देंगे। मैंने जो मैंने कह दिया रसूलुल्लाह को तो तुमको तकलीफ होगी कि आप क्यों कह दिए, तो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तुमको वो झूठा करार दें और तुम पर नाराज हो। अल्लाह अल्लाह, जब ये बोल ही रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह नाज़िल हुई। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ए हबीब जब आपके पास ये मुनाफिकीन आएंगे तो झूठी कसमें खाएंगे। अब जब ये आयत नाज़िल हुई तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और कहा, ए ज़ैद अल्लाह ताला ने तुम्हें सच्चा करार दे दिया है। जुमले पे गौर कीजिए। अब एक सवाल, ये है हदीस नंबर, सही बुखारी हदीस नंबर 4900, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2772 और जामी तिर्मिज़ी में भी है हदीस नंबर 3312 और सुनन कुबरा नसई में भी है हदीस नंबर 11598। अब एक सवाल देखिए, इस हदीस पर यह सवाल वारिद होता है, ये एतराज वारिद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न अरक़म को झूठा करार दिया, हालांकि वाकई में वो झूठे नहीं थे, वो सच्चे थे। तो अगर आपको इल्म गैब होता, एक सवाल होता दिया जिसका मैंने जवाब शुरू में दे दिया है, आप समझ भी गए होंगे। तो कह रहे हैं अगर आपको इल्म गैब होता तो आप सच्चे को झूठा करार न देते। एक बात हम बोलते रहते हैं ना, एक अभी एकदम अहम बात बताऊं, मजा आए। अभी ये 2016 में क्रेन गिरा था ना, कहाँ? नहीं, मक्का में गिरा था। अब आप देखिए, जो जमात के लोग दरगाह वगैरह पर बम ब्लास्ट होने के बाद ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे दरगाह वाले को ताकत है तो वो बम वाले को क्यों नहीं रोक दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तब उनको यही जवाब दे दीजिए, ठीक है दरगाह में ताकत नहीं, अल्लाह में ताकत क्यों नहीं है कि वो अपने घर पर बम ब्लास्ट को या किरान गिरने को नहीं रोक रहा। खबरदार, खुदा का ज़ाब्ता उलूहियत का ज़ाब्ता है, तौहीद का ज़ाब्ता है, वो अपने ज़ाब्ते से चलता है, चलता है, चलाता है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। वो क्या करेगा नहीं, तो ऐसे वली खामोश है तो आप एतराज मत करो, क्यों खामोश? हाँ, और ना फिर यही सवाल वहां पे होगा, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बचाया अपने मेहमान को? भी कितने लोग मरे थे, हज के मौके ही से तो गिरा था ना, कितने लोग मरे थे, अपने मेहमान के साथ ऐसा कैसे करा? तो जवाब मिलेगा कि अल्लाह बेहतर जानता है क्यों करा, बस। हाँ खैर, अब यहाँ पर देखिए, अगर अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता तो आप हजरत ज़ैद इब्न अरक़म जो सच्चे थे उनको झूठा करार नहीं देते। तो उसका जवाब सुनिए, जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही शरीयत के ज़ाहिर पर अमल किया, ज़ाब्ते पर अमल किया। अगर वो गैब से बता देते तो कानून नहीं मिलता उम्मत को, कोई भी दावा कर देता, दावा करने वाले को आप जो चाहते कर देते, कानून नहीं मिलता कि इनकार करने वाले पर कसम है और दावा करने वाले पर दलील है। तो गैब कहाँ यूज करना है वो नबी जानते हैं, कैसे यूज करना है वो नबी जानते हैं। यहाँ शरीयत बताना मकसूद था कि दावा करने वाले के लिए ये हुक्म है, इनकार करने वाले के लिए ये हुक्म है, तो जाहिर पर अमल करना। चुनांचे आप देखिए, जाहिर पर अमल करना, अगर वो खता भी हो, शरीयत नियत में हो, तो खता भी सजा नहीं जजा बन जाती है, बताइए, सजा नहीं जजा। हज़रत बद्र के कैदियों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ आयत उतरी और हज़रत उमर के ताईद में आयत उतरी है, फिर भी अल्लाह ताला ने जो तीनों में से किसी को खराब नहीं कहा, माअल्लाह है नहीं, किसी को नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि निगाह में शरीयत थी, ज़ाहिर शरीयत थी। शरीयत अगर निगाह में हो तो खिलाफ भी अगर चला जाए, नियत अच्छी हो, तब भी अल्लाह ताला उसको जजा देता, सजा नहीं देता, नियत अच्छी होनी चाहिए। खैर आगे देखिए,
تو اگر غیب ہوتا تو آپ جھوٹا قرار نہ دیتے حضرت زید کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت پر عمل کیا، کیونکہ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اپنے صدق پر 2 گواہ لائے، ورنہ منکر قسم کھا لے تو اس کو سچا قرار دے دیا جائے گا. حضرت زید بن ارقم کے پاس اپنے سچائی پر گواہ نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت کے اعتبار سے جھوٹا قرار دیا. اور لیکن آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے جھوٹا قرار دینا اور ہے اور جھوٹا سمجھنا اور ہے. جیسے کبھی کبھی بولتے ہیں نا آپ کہ جج لوگ قلم توڑ دیتے ہیں یا جج لوگ خودکشی بھی کبھی کر لیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مطلب غلطی نہیں کیا، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ میں نے رانگ دیا ہے فیصلہ تو کیسا پچھتاتے ہیں. تو سمجھنا اور ہے اور فیصلہ دینا اور ہے. فیصلہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت کے اعتبار سے جھوٹا، لیکن آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے. آپ نے صرف ان کے ساتھ جھوٹوں کا معاملہ کیا، اس ظاہری شریعت پر عمل کیا. اسی لیے بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں علامہ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 852 ہجری میں ہے لکھتے ہیں کیا کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ اور مغازی اس پر متفق ہے کہ یہ غزوہ بنی. اس حدیث میں ہے کہ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا حضرت عمر سے کیا. اس حدیث میں ان کے چچا سے مراد حضرت سعد بن عبادہ ہے. چچا کا بھی نام حضرت زید بن ارقم کے جو چچا سعد بن عبادہ ہے، جو خزرج کے سردار تھے. قبیلہ خزرج، اوس اور خزرج جان چکے آپ. اور وہ ان کے حقیقی چچا نہیں تھے. اور حضرت زید ابن ارقم کے حقیقی چچا ثابت ابن قیس ہیں، وہ صحابی نہیں تھے. اور ان کے چچا ان کی ماں کے خاوند حضرت عبداللہ ابن رواحہ خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اور ابو الاسود کے مغازی میں عروہ سے روایت ہے کہ یہ واقعہ اوس بن ارقم کا ہے، یعنی زید کے بھائی آیا تھا، اور انہوں نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ 2 واقعہ عبداللہ ابن ابی سے یہ بات حضرت زید ابن ارقم نے بھی سنی ہو اور ان کے بھائی حضرت اوس بن ارقم نے بھی سنی ہو. دھیان دیجیے گا، حضرت زید نے اس کا ذکر سعد بن عبادہ سے کیا اور حضرت اوس بن ارقم نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا. البتہ مشہور یہ ہے کہ اس واقعہ کا ذکر حضرت زید ابن ارقم نے حضرت سعد بن عبادہ سے کیا، اور ان کو مجازن یعنی بول دیا جاتا تھا. چچا نہیں بولتے، انکل سب کو بول دیتے نا. اب یہاں پر بھی انکل بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں کیسے بھی وہ بول دیتے. اس کا پس منظر جب سمجھ گئے تو اب ذرا نفاق کا تھوڑا سی ڈیفینیشن. منافق میں نفاق ہے نا، کس کو کہتے ہیں منافق؟ آج لوگ دھڑلے جس کو بھی چاہتے ہیں منافق بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے منافق نفاق سے نکلا ہے. نون فا الف قاف، نون فا قاف، نفاق سے. دھیان دیں، نفاق کا لغوی معنی ڈکشنری میں اور اصطلاح میں کیا معنی ہے. دیکھیے المنافقون کا لفظ اس کا مادہ نون فا قاف ہے، اس کا معنی ہے زمین میں سرنگ بنانا. نفاق کیا معنی؟ سرنگ بنانا. ایک سوراخ سے جنگلی چوہا سرنگ میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے. دھیان دیجیے، المنجد صفحہ نمبر 1038، یہ ڈکشنری کی بڑی کتاب ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کرایا تھا. المنجد عربی ڈکشنری. دھیان دیں، یہ تو لغوی معنی ہوا. نفاق کا اصطلاحی معنی ایک طریقے سے اسلام میں داخل ہونا اور دوسرے طریقے سے نکل جانا. سمپل آیا جانا نا، تو ڈکشنری میں یہی ہے. منافق زبان سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دل سے اسلام سے نکل جاتا ہے. دیکھیے نفاق سازش اور دھوکے کی جنس سے ہے. وہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے دل میں شر ہوتا ہے. چلیے یہ اب غوث پاک کی بارگاہ میں ہم آپ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ منافق کا جو کنیکشن ہے صرف نبی سے ہے. اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر بولتے ہیں اور نبی کے انکار کرنے والے کو منافق بولتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہتا ہے ان کی زبان پہ. اب کہا نا زبان پر رہتا ہے، دل میں نہیں رہتا، اس کو منافق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے نا، تو وہ اللہ کا منکر نہیں ہے، رسول کا منکر ہے. تو منافق کا تعلق، جیسے کہ جمعہ میں بھی بولتا ہوں میں، امتی کا تعلق نبی سے ہے اور خلق کا تعلق خدا سے. اللہ کی امت نہیں ہوتی، امت نبی کی ہوتی. اور ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں، خیر امت کہلاتے ہیں. بعد میں ہم بولتے ہیں بہترین مخلوق. کبھی ہم نہیں بولے خیر خلق ہے، ہم یہ نہیں بولے ہیں، خیر امت بولے ہیں. اس کا مطلب ہمارا کنیکشن نبی سے ہے.
خیر سب سے امپورٹنٹ بات جو آج ایک آیت میں بتاؤں گا وہ یہ ہے، یہ ایجپٹ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسپیکٹ دیتے تھے، ظاہری طور پر عزت دیتے تھے. حضرت مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کو بہت عزت دیتے تھے ایجپٹ ہونے کی بنیاد، لیکن اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. بہت مطلب قوم والے بھی ان کو عزت دیتے تھے، لیکن جب نبی کی عزت ہونے لگی تو یہ جلنے لگا. نفاق دیکھیے کیسے مطلب دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی جو کڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس کی کڑی جلن حسد یہ ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ دعوت دی گئی کہ یہ کر لو، جھک جاؤ، اور جن سے آپ گستاخی کی ان کے بارگاہ میں جھک جاؤ، بس ہو گیا. ارے بھائی آپ جانتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کا ان کے اوپر ہے کچھ قرض ہے، کچھ دین ہے، سمجھ رہے نا؟ اب جب تک آپ دین نہیں ان کا ادا کریں گے تو یہ دنیا سے بھی اگر چلے گئے تو آپ دنیا میں 50 سال بھی رہیں گے نا تو آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کا حساب نہ لے. آپ ان کا قرض یہ تو ایسے ہی گستاخی جس کی کرتے ہیں یا غیبت جس کی کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا، تو غیبت کرنے والا جب تک معاف نہ کرے یا جس کی اپنے گستاخی کی ہے وہ معاف نہ کرے، کیونکہ غیبت اور گستاخی دونوں حقوق العباد ہیں. جملے میں غور کریں آپ، یعنی بندے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی غیبت کوئی نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا، گستاخی بھی نہیں کرتا. دھیان دے رہے آپ؟ تو نبی کی گستاخی یا ولی کی گستاخی یا کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کی گستاخی یہ حقوق العباد ہے. اسی لیے نبی کی تعظیم فرض ہے اور توہین کفر ہے، کیونکہ حقوق العباد کو ادا کرنا فرض ہے اور فرض کے مقابلے میں کفر ہے. سمجھ رہے نا؟ حقوق، اور سب سے بڑا حق محمد عربی کا ہے ہم پر کہ ہم مومن ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا حق. اب آپ غور کیجیے، عبداللہ ابن ابی کو کئی مرتبہ ان کا بھانڈا پھوٹنے کے باوجود صحابہ کرام نے کہا چلو رسول اللہ سے معافی مانگ لو، صلح صفایا کر لیتے ہیں. ایک دم منظر دیکھیے آپ مسجد عزیزیہ کے خطیب کو بھی دین دماغ میں رکھتے ہوئے کئی طرف سے ان پر دھیان دیا. آپ دیکھیے وہ مقدمہ دائر کرتی ہیں. ارے کیا تھا؟ اسلام کی بات تھی، بھائیوں آپ لوگ کچھ نہیں کرو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، لوگوں کے سمجھ میں یہ آیا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے رسول سے معافی مانگتے ہیں، ولی سے معافی مانگتے ہیں. آپ لوگوں سے کیوں مانگے؟ ہم آپ کی شان میں تو کچھ نہیں کیے نا. اگر اتنا جھک جاتے تو کہیں کو اتنا جھگڑا ہوتا مقدمہ دائر اور مقدمہ ہائی کورٹ میں کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈھیٹ غلطی کر کے آپ اس پر اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور ایسے بندے کو اللہ توفیق نہیں دیتا. ایسے بندے کو اللہ توفیق، اسی کو کہا گیا اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. مراد یہی کہ اللہ جسے گمراہ کر دیتا اسے ہدایت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہی کو خود قبول کر رہا ہے. موقع ملا کئی زاویے سے، ہر طرح سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وقف بورڈ، علماء سب جا کر کے بولے بھائی آپ اس کو گستاخی ہے. آپ سب سمجھنا چاہیے بھائی اگر ہاں ان کی سمجھ میں گستاخی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے، ہو گیا ختم. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب اللہ کی شان میں کا مسئلہ ہے، نبی کی شان کا مسئلہ ہے. ایسے ہی ذرا غور کیجیے. مطلب منافق کو سمجھیے کہ منافق کا جو تعلق ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے. تو وہ یہ تو اللہ کی بھی گستاخی کی ہے تو یہ کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور ولی کی بھی گستاخی تو گمراہ بھی ہے. تینوں فتوے لگے. خدا کا انکار کرے تو کفر ہوا، نبی کا انکار کرے تو نفاق ہوا، ولی کا انکار کرے تو گمراہی ہوا. دیکھ رہے ہیں؟ اور تینوں کا انکار ہوا. اللہ کا بھی انکار ہوا وہاں پر، نبی کا تو ہے ہی، اور ولی کا غوث پاک کا بھی انکار. اب غور کیجیے یہاں پر. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جب لوگوں نے کہا کہ آئیے آپ، میں تھوڑی سی تمہید باندھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ میں کراؤں. اس نے کہا اتنا عمر دراز ہو کر کے میرا رسپیکٹ ہے، میں یعنی تعویل کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ڈکلیئر، جس کو اب ایک دم بار بار سمجھ لیجئے گا کہ جو لوگ ایک موقع دینے کے بعد بھی نہیں اگر موقع لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ریجیکٹ کرتا کہ فلا ہادی لہ، اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اسی کو کہا گیا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دے. مطلب موقع دینے کے بعد بھی اگر وہ ہدایت کو قبول نہ کرے تو ڈکلیئر کرتا اللہ جسے گمراہ کر دے وہ اس کو ہدایت دینے والا. یہ ہے. لیکن جو ہدایت قبول کرنے آتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے.
تو ایسے ہی آپ دیکھیے آیت نمبر 5 میں، ابھی تمہید بتا رہا ہوں، آیت نمبر 5 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، چلو رسول کی بارگاہ میں یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ سے وہ دعا کر دیں گے، مغفرت کی دعا کر دیں گے، جو گناہ ہوا وہ سب صلح صفایا ہو جائے گا، چلو تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اے لے جاتا میں اپنے سر کو پھیر لے، سر کو پھیر لے، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم دیکھو گے کہ وہ بھی پھرتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھیر رہے ہیں، بن جاؤ وہاں، وہ مستكبرون اور گھمنڈ ہے، کبریائی ہے۔ دیکھیں تو 2-3 طرح سے اتنی بڑی غلطی اسی کو بول اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا، حبیب سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ کو ڈکلیئر کر دے رہا ہوں، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ ان کو بخشے گا نہیں۔ کیونکہ بار بار ان کو راستہ بتانے کے باوجود یہ نہیں آ رہے اور اپنی عمر پر ناز کر رہے ہیں، اپنی عمر پر میں خالق ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں محبوب رکھتا ہوں آپ کو، تو آپ میرے کو تو محسوس کرنا چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، میں آج کی اس گفتگو میں یہ بتانا جا رہا ہوں کہ گستاخ رسول کو ہدایت نہیں ملتی، گنہگار کو ہدایت ملتی، وہ گنہگار اگر جھک جائے تو گناہ مٹ جاتا، لیکن گنہگار اکڑ جائے تو گستاخ بنتا اور گستاخ کو ہدایت نہیں ملتی۔ موقع صحابہ کرام کہا جائے چلو رسول کی بارگاہ، ان کو ضرورت کیا ہے بولنے کے باوجود تعال بولتے ہیں، تعال چلو یستغفر لکم رسول اللہ، ارے تمہارے لیے ہم سب سفارش کریں گے کہ یا رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیجیے، ارے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، غلطی ہوئی ہے آپ کے غائبانہ میں۔ اچھا غلطی بھی دھیان دیجیے، غلطی بھی ڈائریکٹ نبی کی نہیں کیے تھے، وہ کیا کہے تھے؟ جو نبی کے آزو بازو میں ان کے سپورٹر ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان پر کھانا خرچہ مت دو۔ تو دیکھیے اولیاء ہی کی وہاں پر تو سبب بنانا، نبی کے چاہنے والوں کا انکار بھی گویا نبی کی چاہت کا انکار، اور اس کا انکار خدا کا انکار اللہ پاک نے کر دیا۔ آپ مغفرت کرو یا نہ کرو، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ یہ فاسق ہو چکے ہیں، آپ اسے کوئی گمراہ، آپ اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پوری آیت 11 ہے کل، کہ ایک تو پس منظر یہ ہوا کہ حضرت زید ابن ارقم کے حوالے سے جو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ یہ سچے تھے، غزوہ میں عبداللہ ابن ابی کی بات آ کر کے کہی، اور سچے بھی تھے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا، لیکن عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھایا، تو ایک علامت یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے گستاخ کی علامت ہے جھوٹ بولنا، نبی کی گستاخی کرنے والوں کی ایک شان یا علامت بس بتائے گی جھوٹ بولنا۔ قرآن پاک نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اب آپ اس میں بھی دیکھیے اور غور کیجیے، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اور جب بھی جھوٹ بول رہا ہے نہیں میں اعلیٰ سمجھتا ہوں، اور جب اعلیٰ سمجھ رہے ہیں تو نہیں کا پہلو کیوں لائے اس میں؟ جب سب سے وہ اعلیٰ ہے تو نہیں کا پہلو کہاں سے آیا؟ جو سب کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق ایک طرف، نبی ایک طرف، تو اب جب مخلوق کی کوانٹٹی تیرے پاس نہیں ہے تو ان کی کوانٹٹی کہاں سے آ گئی؟ ان کی کوانٹٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ جھوٹ، اسی کو بولتے ہیں جھوٹ، کہ جو بول رہے ہیں وہ دل میں نہیں، جو دل میں ہے وہ بول نہیں، یہی ہے نفاق، سمجھ رہے نا؟ لیکن سامنے والے جو ہے ماننے والے کچھ ہو جا رہے ہیں ان کے، تو ایک تو یہ کہ جھوٹی قسم کھانا یہ معلومات گستاخ رسول کا وصف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گھمنڈ، غرور، اپنے علم پر، اپنی سوچ پر، اپنے لاجک پر، اپنے سینس پر، اپنے دماغ پر، رسول کے مقابلے میں بھی یہ، جیسے کہ دیکھیں جب ابو العلا مودودی وغیرہ کی کتابوں کو آپ پڑھیے تو ایک دم صاف نظر آئے گا کہ میں تو تحقیق کی اس منزل پہ رہتا ہوں کہ اگر صحابی بھی میری تحقیق کے قلم میں آئے اور ان کی تحقیق سمجھ میں نہ آئے تو میں ریجیکٹ کر دوں۔ تمہاری عقل محدود، تم کیا ریجیکٹ کرتے ہو؟ میں نہیں مانتا کسی کو، میرے نزدیک مالکیت، حنبلیت، شافعیت، حنفیت نہیں ہے، جو حق ہے وہی ہے۔ میرے نزدیک پتہ نہیں نبی اگر بنا دیا جاتا تو کون ہے؟ وہی میں ایک جولائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ آپ سے پہلے کون تھے؟ آپ کا وجود تو بعد میں ہے، تو یہ اپنے وجود کو آپ پہلے ثابت کرو کہ آپ کا وجود کب اور کیوں اور کیسے، کب اور کیوں اور کیسے۔ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا آسان نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھانا، تو ان کے ماننے والے بھی اسی طرز پر آ جا رہے ہیں، اسی طرز پر جا رہے ہیں۔ دیکھیے اب ایک دم صبح
शाम अभी भी हमारा तो तरीका ये है कि उम्मत में फलाह का, उम्मत में खैर का। अरे जब उम्मत में करना है तो अपनी जमात का नाम जमात इस्लामी मत रखो ना, खैर उम्मत रखो। अफसोस होता है अलग से टोली बनाने वाले, बड़ा फख्र से आप कहो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई अपनी जमात नहीं बनानी, वही जमात है जो सहाबा की जमात, अहलुस सुन्नह वल जमा, यानी सुन्नत मतलब सुन्नत मुस्तफा, जमात बोले तो जमात सहाबा। और ये हदीस से साबित है कि 73 फिरके होंगे, 73 में एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन फिरका है या रसूल अल्लाह? तो आपने फरमाया जिस अकीदे पर मैं हूं और जिस अकीदे पर मेरे सहाबा हैं उसके फॉलोवर ही जन्नत को जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी का इख्तियार मानने वाली जमात हम हैं। और ये लोग तो कह रहे हैं नबी को पावर नहीं, तो जब पावर हम मान रहे हैं तो इसका मतलब नबी के अकीदे पर हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सहाबा भी मान रहे हैं तो इसका मतलब सहाबा के अकीदे पर हम हैं, तो अहले सुन्नह वल जमात हक पर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है असल बेस हमारी हक्कानियत का। एक और बात भी क्लियर कर दूं कि अगर हमसे मतलब हम नमाज ना पढ़े तो हमें आप खराब कहिए, इस्लाम को खराब नहीं कह सकते, इस्लाम को खराब नहीं बोल सकते। तो अफरादे इस्लाम यानी मुसलमान खराब हो सकते हैं, यूं कहिए सुन्नी खराब हो सकते हैं, लेकिन सुन्नी का जो बेस है कुरान हदीस वो खराब नहीं हो सकता। ये है असल आज एक सवाल ये भी आया कि अहले हदीस या जमात के जितने भी लोग हैं माशाल्लाह अच्छे तो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, आप लोग खाली नियाज वगैरह करते हो, फातिहा करते हो, नमाज नहीं पढ़ते, तो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो माशाल्लाह वो नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल लड़कियों की तरफ से एक सवाल आया कि बहुत अच्छी बात, इसका किसने इनकार किया, इसका किसने इनकार किया, लेकिन सवाल ये है कि किसने नमाज छोड़ा है, सवाल ये है कि किसने नमाज छोड़ा। आप लफ्ज़ सुन्निया बोल रहे हैं, मैंने तो नमाज नहीं छोड़ा, आपने तो नमाज नहीं छोड़ा, आपने तो नहीं छोड़ा, लेकिन सुन्नी है। फिर छोड़ने वाला कोई और है और आप हमको भी उस पे ला रहे हैं। जो छोड़ा है वो गुनहगार है, जो छोड़ा है वो गुनहगार, हमने नहीं छोड़ा। तो अगर आप उनको सजा दे रहे हैं तो हमें जजा दीजिए, उनको आप सजा दे रहे हैं तो हमें जजा दीजिए, हमने तो नहीं छोड़ा। एक बात तो इनका लॉजिक ये रहता कि वो अफराद को देख करके याद रखिएगा इस्लाम किसी के ताबे नहीं है, सब इस्लाम के ताबे। सही बात, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, शरीयत के ताबे सब होना, शरीयत किसी के ताबे नहीं। इस क्या मतलब हुआ, सब बर्बाद क्यों ना हो जाए, इस्लाम पर असर नहीं पड़ेगा, इस्लाम पर आंच आए तब सब पर असर पड़ेगा। इसीलिए हुसैन गए थे करबला, क्योंकि इस्लाम पर आंच आया था, इस्लाम पर किसी फासिक व फाजिर के हाथ में इस्लाम की बागडोर जाने वाली थी, तो वहां इस्लाम को बचाने के लिए गए। गुनाह तो करने वाले मौजूद थे उनकी निगाहों में भी, लेकिन वो गुनाह नहीं था, इस्लाम किसी जालिम और जाबिर के हाथ में जाने वाला था, तो एक्सप्लेन गलत होता, इसलिए इस्लाम को बचाना। तो इस्लाम के ताबे होना चाहिए हमें, मुसलमान के ताबे नहीं, ये नोट कीजिएगा जुमला। और जब इस्लाम के ताबे होंगे तो वो खुद रियलिटी बताएगा कि किसके किसके ताबे होना चाहिए। नबी का स्टेटस ये है, सहाबा का ये है, वली का ये है, तौहीद का ये है, रिसालत का ये है, वो सब बता दें। कहना ये है कि सूरह मुनाफिकून के इस तसव्वुर ने हमें एक ज़हन दिया। अच्छा, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म का एक पहलू और रह गया, पहलू ये रह गया कि अगर बड़े में से कोई अगर आपको गलत भी कहता है, जैसे हमारे बाप माँ कभी कभी डांट भी देते हैं ना, गलती हम नहीं करते, तो चाहिए गलती हम नहीं भी की है और डांट दिए गए हैं तब भी चाहिए कि हम झुक जाएं, क्योंकि बड़े हैं। जैसे रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद इब्न अरक़म को, हकीकत में वो झूठे नहीं थे फिर भी झूठा कहा, तो हजरत ज़ैद इब्न अरक़म ने दलील या कट दलील नहीं पेश किया, झुक गए। देखा, झुक गए। अब्दुल्लाह इब्न उबई झूठा है, उनको नहीं कहा, उनको सच्चा कहा, वो उनका मामला है। कहना यह है कि अगर बुजुर्गान दीन, अगर बड़े अगर हमारी गलती ना भी हो और वो टोके और रोके तो हमें मानना चाहिए। इस मतलब तफसीर मुनाफिकीन के हवाले से हमें एक ज़हन मिला है, एक ज़हन मिला। और दूसरी बात, कभी भी तौबा का मसला आए, गलती आप नहीं भी करे हो तो एकदम तौबा कीजिए। अपने से तौबा करने का यह हुक्म है, दूसरे बोले तो और ऑटोमेटिक कीजिए। अगर कह दे तौबा कर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? ये तौबा अल्लाह के लिए हमने किया है, ये इस्तिग़फ़ार अल्लाह के लिए हमने किया है, तो तौबा और इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक अल्लाह से है। मतलब ये कि बड़ा वो है जो बड़े की बारगाह में झुके, बड़ा वो है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे और तौबा करते थे, जबकि उनका कोई भी गुनाह नहीं। तो मतलब गुनाह की बुनियाद पर सिर्फ तौबा करना ऐसा नहीं है। तो हम
سنت بھی ہو جائے گی ادا، بول دو نا، لیکن تم جو کٹ دلیلی کر رہے ہو یہی ہے منافقت، یہی ہے گستاخی، کہ گناہ کرنے کے بعد سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دلیل پیش کریں گے اور کٹ دلیلی پیش کریں گے، اس میں استکبار لائیں گے، غرور لائیں گے، گھمنڈ لائیں گے، تعویل لائیں گے، یہ لائیں گے، الٹے پلٹے کام کریں گے۔ یہ بات جو آج کی خصوصی گفتگو میں، یہ 2-3 باتیں جس کا سب کا خلاصہ یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہمارے لیے ایک نعمت کی شکل میں ہے۔ ہم اب ان عوام کا ہمیشہ رد کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتی اور نیاز کرتی، رد کرتے ہیں، لیکن نیاز کرتی ہے تو نیاز خراب نہیں ہو سکتی ہے، کرنے والا خراب ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھا ہے اس نے، نیاز خراب نہیں، کرنے والا خراب ہے۔ کوئی اگر بے وضو نماز پڑھے تو نماز خراب نہیں ہے، بے وضو خراب ہے، سمجھ رہے نا، نماز خراب نہیں ہے۔ یہ پلس پوائنٹ ملا ہم کو۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کو منافقت جیسی گھنونی عادتیں قبیحہ وغیرہ سے محفوظ فرمائے، حسن ایمان، حسن نیت، حسن عقیدہ، حسن عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں پوری فرمائے، جو مشکلات ہیں حل فرمائے، فیوز و برکات غوثیت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم